سرحان اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا جبکہ فون پر ٹرنگ ٹرنگ اس نے غصے سے فون کو دیکھا. کون ہے جو رات کے 2 بجے مجھے کال کر رہا ہے؟ پر جیسے سرحان نے نمبر دیکھا تو چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. وہ جلدی سے فون اٹھاتا ہے. یہ بند نہ ہو جائے. السلام علیکم چاچو، سرحان نے خوش ہوتے ہوئے کہا. وعلیکم السلام میرے شیر. اکرام نے سرحان کی آواز سن کر خوشی سے گویا ہوئے. چاچو آپ نے کال کی، سب ٹھیک ہے نا شہزادی؟ وہ تو ٹھیک ہے نا. سرحان جلدی سے لیپ ٹاپ بند کر کے کھڑے ہوتے فکر سے پوچھا. ٹھیک بھی ہے اور نہیں بھی. اکرام نے آرام سے صوفے کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے کہا. مطلب؟ سرحان نے الجھ کر پوچھا. مطلب کچھ دن پہلے سلطان بائی کا فون آیا تھا اور وہ کہہ رہے تھے ان کی امانت ان کو دے دی جائے. اکرام نے کھل کر بات کی. کیا پاپا آپ نے ان کو روکا نہیں؟ سرحان سمجھ گیا تھا کہ آگے کیا ہوا ہوگا تو بولا. نہیں، تمہاری پیاری چچی نے آج آیت کو یاد کروایا، وہ تمہاری مانگ ہے. اکرام نے بہت آرام سے مانگ پر زور ڈال کر کہا. وہ تو ٹھیک ہے چچو، پر وہ روئی تو نہیں نا؟ سرحان نے بہت آرام سے کہا جیسے اس کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا. اس سے تو بس یہ تھا کہ آیت روئی تو نہیں، شاہ پری کا کچھ پتہ چلا. اکرام سمجھ گیا تھا اس کی بات کا مطلب تو دوسری بات کہیں نہیں. سرحان نے اداس ہوتے ہوئے کہا. چلو پھر اب تم سلطان بھائی سے بات کر لینا، میں اس بار ان کو روک نہیں سکتا. ٹھیک ہے چچو، میں ابھی بات کروں. سرحان نے کچھ سوچ کر کہا. چچو اس سے پہلے اکرام فون بند کرتا. سرحان جلدی سے بولا. اکرام نے بس یہی کہا تھا چاچو، برہان شاہ پاکستان آ گیا اور میرے ساتھ کام بھی کرے گا. سرحان نے کچھ گھبرا کر بتایا. کیا؟ اکرام نے غصے سے سپاٹ ہوتے ہوئے پوچھا. چاچو اس سے پہلے سرحان اپنی بات کہتا. اکرام بولا. شاہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم برہان کو کیوں درمیان میں لا رہی ہو؟ اس کا کیا لینا دینا ان سب باتوں سے؟ ایک بات یاد رکھنا، اس بزنس کو کوئی نقصان نہ ہو. جیسے تم نے اپنی محبت سے سب کچھ حاصل کیا ہے نا، جیسے تم نے اپنی محنت سے سب کچھ حاصل کیا نا، ویسے ہی اس نے دن رات محنت کی ہے. کرام نے دو ٹوک کہا. پتہ ہے چاچو، اور اس کو کچھ نہیں ہوگا، آپ بے فکر ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا وہ سب لوگ پاکستان آ گئے ہیں اور صاحبال بھی. تو اکرام سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ سرحان کہنا کیا چاہتا ہے. تو یہ کہ میں نہیں چاہتا آیت کسی سے بھی ملے. بس سرحان نے اپنے لال آنکھوں سے کہا. دیکھو جا پلیز چاچو، میں سمجھ نہیں پا رہا آپ کیوں اب نہیں چاہتے کہ میری اور آیت کی چاہتے ہو، جبکہ سب سے پہلے آپ ہی چاہتے تھے. سرحان نے اپنی آنکھوں کو صاف کر کے پوچھا. جب میں چاہتا تھا تب بات اور تھی، اور اب سب کچھ ویسا نہیں رہا. شاہ اکرام نے 8 سال پہلے کے درد کو یاد کر کے اپنی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے کہا. کیا مطلب ہے آپ کا چاچو؟ اگر آپ کچھ غلط سوچ رہے ہیں تو یہی رک جائیے. سرحان جانتا تھا وہ کیا سوچ رہے ہیں تو اپنی لال آنکھوں سے جن سے آگ بہہ رہی تھی طرف کر بولا. اور میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اور کچھ فائل بھیج رہا ہوں ان پر سائن کر دیجیے گا. اور ہری بات صاحب میرے پارٹنر سے ملنا چاہتے. سرحان نے اب کی بار آرام سے بات کہی. پر میں ابھی نہیں چاہتا. ٹھیک ہے چاچو، پر اگر ایان میرے ساتھ کام کر لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اور نمرین بھی ہر وقت یہاں کے لیے ہوتی ہے. ایسے کب تک چلے گا؟ سرحان نے الجھ کر پوچھا. نمرین کی حفاظت کے لیے تم ہو، مجھے پتہ ہے. اور رہی بات ایان کی، تو میں چاہتا ہوں پہلے وہ خود سے کچھ کر لے، پھر ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی کام کرنا ہے. اس نے اکرام نے آرام سے کہا. ٹھیک ہے، اور انتظار کر لیتا ہوں میں. سرحان نے ہلکے پھلکے سے کہا اور فون بند کر دیا. سرحان نے جلدی سے فون بند کر کے اپنے بابا کو کال کی اور ان سے بات کی اور صاف کہہ دیا ابھی وہ شادی نہیں کرنا چاہتا. جب وہ چاہے گا تو بتا دے گا. بہت سی باتیں سننی پڑی پر پھر سرحان کا کام ہو گیا. خوشی سے فون بند کرے. سرحان نے جیسے ہی پیچھے دیکھا تو زر شارام سے دیکھے جا رہا تھا. بھائی آپ کیا کریں؟ اگر آپ نے آج سے شادی نہیں کرنی تو کیوں سب کل جا رہے ہیں؟ زر نے اپنے دل میں اس سوال کو پوچھ لیا جبکہ سرحان آرام سے لیپ ٹاپ کھول کر پھر سے کام کرنے لگا. بھائی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. زر کو جب لگا کہ بھائی پر کوئی اثر نہیں ہوا تو ایک بار پھر سے کہا. دیکھو زر، تم کچھ نہیں جانتے تو بہتر تم اپنے کام سے کام رکھو. سرحان نے دو ٹوک کہا جس کا مطلب زر سمجھ گیا تھا اس سے کوئی بات نہیں کریں گے تو وہ وہاں سے غصے سے چلا جاتا ہے. آیت کیا ہوا؟ تم کو کب سے نمبر فون پر آیت سے پوچھی تھی، پر آیت آگے سے کچھ بتا ہی نہیں تھی، بس رو رہی تھی. آپ ہی میں شاہ سے شادی نہیں کرنا چاہتی. جیسے آیت نے کہا یہ کہا سب سمجھ گئے نمرین کہ کیا ہوا ہے. تو آج پھر کوئی بات ہوئی ہے؟ نمرین نے اس بار آرام سے پوچھا. ماما کہتی ہے سب چاہتے ہیں شادی ہو جائے. آیت نے لمبی سانس کھینچ کر کہا تو یہ تو ہونا ہی ہے. ایک دن نمرین شادی تھی، اس کو اچھا نہیں لگے گا، پھر بھی کہے گی آپ ہی شاہ کی محبت ہے پڑی.
اور ابھی یہی بات کر رہی ہیں۔ آیت نے غصے سے کہا، وہ تو حیران ہو گئے سب، کیسے بڑے قبول کے دیکھو آیت شاہ کی پہلی محبت کون ہے اور کون ہی، یہ تم بھی اچھے سے جانتے ہو شابی، تو بہتر اس بات کو ختم کر دو۔ اور رہی بات پڑی کی، تو اگر اس کو آنا ہوتا تو کب ہی آ جاتی، پر نہیں، اب ہم کیا بول سکتے ہیں۔ اس میں نمری نے آخری بار آیت کو سمجھانا چاہا۔ شکریہ آپ کا آپ نے رات کو اس پہر مجھ سے بات کی اور غصے سے فون رکھ دیا۔ اف، کیا ہوگا تمہارا آیت، نمری نے بند فون کو دے کر کہا۔ نہیں، پری کی جگہ کوئی نہیں لے گا، اب میں پری کو شاہ کے پاس لے کر آؤں گی، کیونکہ پری کو اس کی مجھ سے زیادہ ضرورت ہے۔ شاید تم کو لگتا ہے تم سب پر نظر رکھ سکتے ہو، اب دیکھنا میں کیا کرتی ہوں۔ اب تو پری بھی سامنے آئے گی اور میں بھی، پھر دیکھتے تم کس کو پہچانتے ہو۔ تم کو لگتا ہے مجھے نہیں پتا تم کیوں مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ آئے نے یہ سوچ آتے ہی اپنی کالی سی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے کھولا اور اپنے آنسو صاف کیے اور کچھ سوچنے لگی۔ سب لوگ آرام سے چاہ ہاؤس میں آرام کر رہے تھے۔ برہان رات کے 3 بجے لاہور کے لیے چلا گیا تھا، کیونکہ وہ جس کام کے لیے آیا تھا وہ سب سے پہلے کرنا چاہتا تھا، اور وہ لاہور میں داخل ہوتے ہی جلدی سے اپنے گھر بی بلاک ڈیفنس میں گیا اور اپنے روم کی طرف بڑھا۔ بہور سے ملنے کے لیے اس کے روم میں گیا، پر وہ سو رہی تھی تو آرام سے اپنے روم میں چلا گیا۔ ٹرنگ ٹرنگ ٹرنگ، جیسے وہ فریش ہو کر باہر تو اس کا فون بجا، جس پر عماد کی کال آ رہی تھی۔ ہائے، برہان نے فون اٹھاتے ہوئے کہا۔ کیسا رہا پہلا دن آپ کا؟ عماد نے جلدی سوال کیا۔ ٹھیک ہے بس، برہان نے آرام سے کہا۔ ہوں، کہاں پر ہو ابھی؟ عماد نے دوسرا سوال کیا۔ لاہور میں ہوں، گھر پر، برہان نے لیٹتے ساتھ ہی بتایا۔ کیا تم لاہور بھی آگے؟ عماد نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ جی آگے میں لاہور، کیونکہ سب سے پہلے میں سرحان کے ساتھ ڈیل کر لینا چاہتا تھا، تو بس، برہان نے آرام سے کہا۔ برہان تو کچھ زیادہ جلدی نہیں کر رہا؟ عماد کو سب کچھ زیادہ ہی جلدی لگا تو پوچھا۔ نہیں یار، جب کام کرنا ہے تو کل کروں یا آج، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ برہان نے اپنے بالوں میں ہاتھ مارتے ہوئے گویا ہوا۔ یہ بھی ٹھیک کہا تم نے، عماد نے کہا۔ اچھا، میں نے اس لیے فون کیا تھا، کچھ نوٹس ای میل کیے ہیں، وہ پڑھ لینا، عماد نے آرام سے بتایا۔ یونی کی ہے کیا؟ برہان نے دل سے اپنے لیپ ٹاپ اٹھاتے پوچھا۔ جی، اور یہ یاد کر لینا، عماد نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ یہ تو کچھ نہیں ہے، برہان نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کہا۔ اور لیٹ، اچھا تو کیا یہ کام کر رہا تھا اس وقت؟ برہان نے عماد سے پوچھا۔ نہیں یار، یہ نہیں، میں تو آفس کا کام کر رہا تو سوچا کہ تم کو فون کر کے پوچھوں کہ کہاں پر ہے تو۔ چل پھر تو آرام کر اور کل کے لیے بیسٹ آف لک۔ عماد نے فون بند کر دیا۔ اور کتنی دیر رحمان غصے سے اوپر دیکھتے ہانک لگا، وہ کب سے انتظار کرتا سب کا، جب کہ صبح ہوتے آئے تھے ایمان اور یہاں چلے گئے تھے، کیونکہ ان کو پہلے اکیڈمی جانا تھا، اس کے بعد یونی، جبکہ عائشہ علم عادیان کو آسمان کے ساتھ جانا تھا۔ چلیے بھائی ہم آگے، عائشہ اپنے نقاب کرتے بولی، تبھی اینا بھی اس کے ساتھ ہی آئی، جبکہ عادیان تو حیران تھا جب عائشہ نے نقاب کیا تو۔ یہ لوگ بھی آگے آئے، ایمان کی گاڑی دیکھا ایان لوگوں سے کہا۔ ارے اپی، آپ ابھی آئی ہیں؟ عائشہ ان کے قریب آ کر بولی۔ پر یہ تم نے آج نقاب کیسے؟ ایمان نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ میرے گال پر دانا نکل گیا ہے بارش میں نہانے کی وجہ سے، اس لیے عائشہ نے افسوس سے کہا۔ بہت برا ہوا، آئے نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا، اور سب جلدی سے یونی کی طرف گئی۔ سنو، مان ارم کو بھاگتا دیکھا اونچی آواز میں بولا، جو کہ ارم اس کی آواز سن کر اسی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ کہ اب میں نے کیا کیا جو یہ اتنے غصے میں ہے؟ میں ٹھیک 3 بجے تمہارا انتظار کروں گا، اور اگر تم نے آنے میں دیر کی تو یہاں ہی چھوڑ جاؤں گا، تو پھر خود ہی آنا، ماں نے کھا جانے والی نظر سے کہا۔ ہائے مان، ابھی مان بول ہی رہا تھا کہ سامنے سے کسی نے پیار سے کہا، اور ارم نے اور ماں نے ایک ساتھ دیکھا تو وہ نادیہ تھی جو اب ہنس رہی تھی۔ جاؤ، تبھی ماں نے ارم کو کہا جو نادیہ کو دیکھ رہی تھی۔ ماں کی آواز سن کر ارم وہاں سے چلے گی۔ تم کیا بات کرتے ہو؟ اس سے نادیہ نے ارم کے جاتے پوچھا۔ کچھ نہیں، ماں نے آرام سے کہا، تو پھر ہم آج شام کو ملے؟ نادیہ نے ڈائریکٹ کرنا چاہا۔ سوری میں بزی ہوں، شام کو مجھے بہت سے کام ہے، ماں نے آرام سے کہا۔ اوکے، نادیہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور یونی کے لیے چلے گی، اور مان بھی اپنی یونی کے لیے چلا گیا۔ برہان جلدی سے تیار ہو کر نیچے آیا اور کھانے کی ٹیبل پر اٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ سر کچھ چاہیے؟ ملازم نے برہان کو ویسے ہی بیٹھے دیکھا پوچھا۔ جاؤ اپنی میڈم کو بلا، برہان نے اس سے صاف دو ٹوک لہجے میں کہا۔
فارغ صاحب وہ تو اس وقت گھر پر نہیں ہے۔ ملازمہ نے کچھ گھبرا کر بتایا کہ جی صاحب وہ ابھی آنے والی ہو کہ تب ہی حور گھر پر آئی۔ ارے بھائی آپ اٹھ گئے؟ حور نے آتے ہی سوال کیا اور برہان کے گلے میں باہوں کو ڈال کر پیار کیا۔ ہاں میری ایک میٹنگ ہے اس لیے تم کہاں تھی؟ برہان نے اس کے کپڑوں کو دیکھتے ساتھ ہی پوچھا جن پر مٹی لگی تھی۔ ارے کچھ نہیں، میں تو جاتی ہوں صبح باہر ٹھنڈی ہوا کے لیے۔ ہوں نے اپنی نظروں کو جھکا کر کہا کیونکہ وہ برہان سے جھوٹ نہیں کہہ سکتے تھے۔ اچھا چلو جلدی سے ناشتہ کرتے ہیں اور پھر مجھے بھی جانا ہے۔ اور تم نے بھی تو جانا ہی ہے نا یونی؟ برہان نے غور سے ہور کو دیکھ کر کہا۔ وہ بھی اپنی میٹنگ سے فارغ ہوئے تھے جب سرحان برہان کو اپنے کیبن میں ساتھ لے گیا۔ سو اب تم کو پاکستان میں ہی رہنا ہوگا؟ سرحان نے آرام سے کہا۔ آئی نو، مجھے اب زیادہ یہاں ہی رہنا ہوگا، برہان کی طرف سے بھی آرام سے کہا گیا۔ سلام تبھی روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا گیا۔ ارے تم، واٹ پلیزر سرپرائز، سرحان نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور اس کو گلے لگایا۔ بس میں نے سوچا آج خود ہی تم سے ملوں، تم تو بہت بزی ہو۔ نعمان نے گلے ملتے ساتھ شکوہ کیا اور برہان کی طرف دیکھا جو ان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ان سے ملو، یہ ہے میرے سب سے پہلے سرحان کچھ کہتا۔ برہان شاہ، بیسٹ بزنس مین، نعمان نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی برہان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو سرحان نے ہاں میں سا ہلا دیا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، نعمان نے برہان سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا جبکہ اب برہان سرحان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ کون؟ سوری برہان، یہ ہے میرا فرینڈ نعمان، ہم کالج میں ساتھ ہیں، پھر میں یورپ چلا گیا۔ تو سرحان نے برہان سے نعمان کا تعارف کروایا۔ اب یونی میں بھی اکٹھے ہی ہیں، وہ سرسی سا اس کو آگاہ کر گیا۔ آپ سے مل کر خوشی، برہان نے سب سن کر خوش ہوتے ہوئے کہا۔ سب ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ سو کیا لوگے؟ سرحان نے نعمان سے پوچھا۔ جو تم دے دو گے، نعمان نے آنکھ مارتے ہوئے کہا، جس پر سب وہ مسکرائے۔ جلدی سے کافی لے آؤ، سرحان نے فون میں کہا۔ تو آج کل کیا ہو رہا ہے؟ سرحان نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں یار، یہ بوت کہاں کھویا ہوا ہے تو؟ نعمان سرحان و برہان کی طرف دیکھ کر شرارت سے بولا۔ مطلب؟ سرحان نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا کیونکہ نعمان تو ہر کام ہی کرتا تھا جب بھی ان کی بات ہوتی تو بس پتہ چلتا کہ کام کر رہا ہے، اور آج یہ کیا بول رہا ہے وہ؟ مطلب یہ یار مجھے پیار ہو گیا ہے۔ نعمان خوش ہوتے سرحان کو دیکھتے آیا کہ ورڈ، سرحان نے ہنستے ہوئے حیرانگی سے دیکھا۔ یار، نعمان نے کوئی کہا جبکہ برہان کو نعمان دیکھتے ہی اماد کی یاد آئی، وہ بھی ایسے بات کرتا اور مسکرا دیا۔ واہ واہ کیا بات ہے، سرحان نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ کیا نام ہے اور کہاں گئی ہے؟ سرحان نے دل سے پوچھا۔ یار ہے تو وہ بھی ہاں، یہاں ہی پڑھتی ہے، ہاسٹل میں رہتی ہے، پر مجھے اچھا نہیں سمجھے۔ نعمان نے اداس ہوتے ہوئے آخری بات کی، جس کو سن کر سرحان اور برہان دونوں ہی مسکرا دیے۔ ہنس لو تم لوگ، جب تم کو پیار ہوگا نا تب پوچھوں گا، نعمان نے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے یار تم ناراض نہ ہو، سرحان نے جلدی سے کہا۔ ناراض ہی نہ ہو جائے، مجھے بتا، میں بات کرتا ہوں پھر تیری شادی، سرحان نے سب ایک ساتھ کہا۔ نہیں یار، میں پہلے اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہی شادی ہوگی، نعمان نے آرام سے کہا۔ چل پھر تو کام سے کیا، سرحان نے ہنستے ہوئے کہا۔ تبھی برہان بھی ہنس کا مسکرا دیا۔ کیا یار، پیار ایسا ہی ہوتا، نعمان نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ٹھیک کہا، پیار ایسا ہی ہوتا، برہان نے اماد کو یاد کرتے کہا۔ تبھی سرحان نے غور سے برہان کو دیکھا اور اس کو لگا کہ وہ حور کی بات کرے۔ چلو میں چلتا ہوں، مجھے صاحبال بھی جانا ہے، برہان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ان دونوں سے ملنا ہی تھا، چل میں بھی چلتا ہوں، مجھے بھی کام ہے۔ نعمان بھی برہان کے ساتھ چلا گیا۔ سوری برہان، تم اچھے ہو، پر اب تمہاری محبت تمہاری نہیں رہے گی، سرحان نے برہان کے جاتے ہی منہ میں بڑبڑایا۔ پر ہائے، سرحان کو کیا پتا وہ کس سے محبت کرے گا، پر تب کیا ہوگا جب اس کو پتہ چلے گا کہ برہان تو آئے سے محبت کرتا ہے، تو کیا ہوگا سرحان کا۔ ارے یار میں تھک گیا ہوں، صبح سے گھوم گھوم کر۔ حسن نے اپنی کتابیں ٹیبل پر پلٹتے ہوئے کہا۔ واہ واہ، ابھی تو سب کچھ شروع ہوا، تم تھک بھی گئے، حسن نے چپس کھاتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا، تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ مائیں نے آرام سے حسن کو پوچھا جو اسد کو گھور رہا تھا۔ یار کبھی اس کلاس میں جاؤ تو کبھی دوسری کلاس میں، بس میں اس کی بات کرتا۔ حسن نے اب کی بار آرام سے کہا۔ آیت ایمان نے بات سن کر بولے۔ اسد و شہریار یہ سن کر نام میں سہلاتے رہے۔
اس کا کچھ نہیں ہوتا تھا، چلو جیسے شہریار نے کہا جانے کے لیے پیچھے مڑا تو زور سے آشی سے ٹکرا، جس سے آشی کا سر شہریار کے شانے سے ٹکرا۔ آئی میں مر گئی۔ آشی نے اپنے سر کو مسل دے کہا، جیسے سامنے دیکھا تو شہریار اس کو گھورا تھا جیسے ساری غلطی اس کی ہو۔ آیت بہت غور سے ان کو دیکھ رہی تھی اور باقی سب بے حیثیت، اور آشی تو ایسے ہو کہ جیسے وہ سانس نہ لے پا رہی ہو۔ ایمان نے دیکھتے ہی جلدی سے کہا، چلو چلے، سر آگے ہوں گے۔ وہ سب وہاں سے چلے گئے۔ ایان جلدی سے آ جاؤ، شبانہ بیگم کھانا رکھتے ہوئے بولی۔ بوقاب سے ان سب کو آواز دے تھی پر وہ آ ہی نہیں رہے تھے۔ ماما کیا پتا بھائی کو بھوک نہ ہو، عادیان نے دھیمے سے کہا، کہیں بائی نہ سن لے اس کی بات۔ ایڈم اور عائشہ بھی آرام سے انتظار کر رہی تھی۔ لو ماما میں تو آ گیا۔ ماں جلدی سے اپنی چیئر پر براجمان ہوتے ہوئے بولا تھا، پھر اکرام بھی آگے، چلیے شروع کرے۔ اکرام نے آتے ہوئے کہا، پر ابھی آپ کا بیٹا نہیں آیا؟ شبانہ بیگم نے غصے سے سیڑھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سوری ماما میں کام کر رہا تھا۔ ایان تابی بھاگتے ہوئے آیا اور بولا، وہ اپنی جگہ پر براجمان ہو گئے۔ جیسے سب نے کھانا شروع کیا، شبانہ بیگم نے بولنا شروع کیا، اکرام پاپا لوگ کل پاکستان آ گئے ہیں۔ تو جیسے شبانہ بیگم نے کہا، اکرام نے بات کاٹ کر پوچھا، جبکہ شبانہ بیگم یہ سے ان کا حیران تو ہی پر پھر بھی آرام سے پلی، تو یہ کہ ہم سب جائیں گے ان سے ملنے۔ شبانہ بیگم نے سب کو دیکھ کر بولا۔ مان اور ایان کا منہ بن گیا اور دوسری طرف عائشہ اور عادیان خوش ہو گئے کہ ان کے کزن آئے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ اور بچے چلے جائیے، کرام نے آرام سے کہا، کیونکہ وہ چاہتے تھے آئے تو اپنے ہاسٹل ہے اور نمل یہاں ہے نہیں تو یہ جو آ سکتے۔ تبھی ایان جلدی سے بولا، سوری ماما میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا کیونکہ مجھے کچھ دن کے لیے اسد کے ساتھ اس کے گاؤں جانا ہے، تو سوری، پر میں آ کر مل لوں گا ان سب سے۔ داؤد کے دباؤ پر وہ چاہتا تھا کہ اس کی ماما کو برا لگے گا، تو جلد سے آخری بات کہی، ٹھیک ہے ایان بیٹا۔ شبانہ بیگم نے خوش ہو کر کہا، چلو پھر مان تم کل کو آیت کو ہاسٹل سے لے آنا۔ جیسے ہی شبانہ بیگم نے یہ کہا، ایک منٹ آیت کیوں؟ اکرام نے جلدی سے پوچھا، کیا مطلب ہے آپ کا کہ آیت کیوں؟ شبانہ بیگم نے الجھ کر پوچھا، مطلب یہ کہ بیگم آپ کو جانا ہے تو جائے، پر آیت نہیں جائے گی کیوں؟ ابھی اکرام کی بات پوری نہیں ہوتی کہ شبانہ تپا کر بولی، اس لیے کہ آپ کا شیر شاہ نہیں چاہتا آیت ان سب سے ملے۔ اکرام جانتے تھے کہ اگر یہ بولیں گے کہ یہ نہیں چاہتے آئے تو جائے تو سوچ سوال کیا جائے گا، اس لیے شاہ کا نام لیا کیونکہ وہ جانتے تھے پھر شبانہ بیگم کوئی سوال نہیں کریں گی کیونکہ آیت شاہ کی مانگ ہے۔ دیکھیے اکرام آپ بھائی صاحب سے بات کریں نا، ہم اپنی یہ جھگڑے ختم کر دے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اچھا جھگڑا شروع کس نے کیا تھا؟ بیگم آپ جانتی اور ہی بات ختم کی تو وہ تو ختم ہی سمجھو بات، بس آیت نہیں جائے گی۔ اکرام نے دو ٹوکا، اور ماما میں بھی نہیں جاؤں گا۔ ماں نے بھی جلدی سے کہا، کیونکہ وہ بھی ان کے گھر نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ اس نے چھوٹے ہوتے بہت کچھ دیکھا تھا جس کی وجہ سے اس کو شاہ سے نفرت تھی۔ لو یہ کیا بات ہے؟ شبانہ بیگم غصے میں آتی ہوئی بولی، مان کی بات پر ارے ماما یہ بھی میرے ساتھ مل لے گا؟ ایان نے جلدی سے کہا کہ بات خراب ہی نہ ہو جائے، اور یہ سنتے ہی شبانہ بیگم چپ ہو گئی۔ آپ کو پتہ سب ہی آپ کے بڑے بچوں کا پوچھتے تھے۔ شبانہ بیگم نے آدھے اکرام کو بولنا شروع کر دیا، سب سے پہلے اسما آپا و حمید آپا نے آیت کا پوچھا۔ شبانہ بیگم نے یہ بات کچھ اداسی سے کہی، ارے بیگم اس میں اداس آنے والی کون سی بات؟ اکرام اپنی بیٹی کو اداس دے کر بیگم کو اداس دے کر بولے، اکرام میں اداس اس بات پر نہیں، آیت ساتھ نہیں کی، اداس اس بات پر سب نے اپنے بچوں کی باتیں کی، اور آپ کو پتہ ہے سب کو آیت کی بہت زیادہ چھوٹی ہوتے وہ کتنی شرارتی تھی۔ شبانہ بیگم بتاتے دو بلے تھے، پتہ ہے جہانگیر کہہ رہا تھا وہ تو اب بھی شرارتی ہوگی، بس یہ سن کر مجھے برا لگا، بس اتنی سی بات۔ بیگم اکرام نے ان کو روتے دیکھتے ہوئے ہلکے پھلکے سے کہا کہ وہ اداس نہ ہو، اکرام یہ چھوٹی بات تو بیگم آپ ہی تو چاہتی تھی آیت سمجھدار ہو جائے، اور جب اب وہ ہو گئے تو آپ کوئی اب اچھی نہیں لگ رہی۔ اکرام نے بات کر کہا، میں یہ چاہتی تھی پر اکرام ایسے تو نہیں نا، آیت کو خوش بھی تو دیکھنا چاہتی تھی میں۔ شبانہ بیگم روتے بول رہی تھی، اکرام آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں اس آیت کو جانتی ہی نہیں، ایسا لگتا ہے یہ آیت کوئی اور ہے، یہ ہماری وہ چھوٹی والی آیت نہیں، پتہ ہے مجھے لگتا ہے وہ ہم سے بھاگ رہی ہے، کچھ ہے جو بتا نہیں پا رہی وہ۔ شبانہ بیگم آج اپنے دل کی ہر بات بتانا چاہتی تھی جو وہ ہر بار محسوس کر رہی تھی، جبکہ اکرام یہ سن کر دکھت ہوئے۔ شبانہ بیگم کو کچھ نہیں پتا پھر بھی اتنا کچھ محسوس کر رہی ہیں، اور اگر ان کو پتہ ہوتا تو کیا کرتی یہ، اور میں اب ان کو کیا بولوں، آیت کیوں اتنی بدل گئی ہے؟ شبانہ کو روتا دیکھ کر اکرام
دل میں ہی سوچ رہے تھے، ارے بیگم آپ رو رہی ہیں تو مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ اکرام نے ایک آنکھ دبا کر کہا، اور یہی بات عائد کی تو آپ کو پتہ ایک دن آپ اس کو ویسے ضرور دیکھی جیسے وہ تھی، بس تھوڑا وقت دے اسے، وہ بھی پڑھیے بس، اس لیے ایسی ہوگی۔ اکرام نے درد سے کہا، اچھا آپ نے یہ تو بتا ہی نہیں، اور کیا کیا آپ نے وہاں؟ اکرام نے ان کو چپ دیکھا پوچھا، اور کیا ہونا تھا وہاں؟ برہان ماشاء اللہ اور بھی خوبصورت ہو گیا ہے، اور میرا شہزادہ مجھ سے مل کر خوش بھی تھا، اور آتے ہی اپنے کام پر لگ گیا، اور اس کے ساتھ ہی حور بھی آئی تھی، اور وہ بھی عائد کا پوچھتی تھی۔ شبانہ بیگم نے سانس ہاج کر کے بتایا، اور نور بھی آئی ہوئی تھی۔ اچھا تو حور کو کہنا تھا وہ آپ کے ساتھ آ جاتی، میں نے کہا تھا، پر وہ بولی اس نے کل کو جانا ہے واپس، وہ خود مل لے گی آج سے۔ تو میں بھی چپ ہوگی۔ شبانہ بیگم نے آرام سے کہا، اچھا اکرام نے یہی کہا